گھبراتے ہیں اس بات سے. تو جب میں ولایت چلا گیا اور مجھے روم میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو میری جو لینڈ لیڈی تھی وہ بھی ایک ہی بات، وہ ایک سارتا تھی، ایک درزن تھی، درزیوں کا کام کرتے تھے وہ لوگ. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ درزی کا کام کوئی بہت معمولی سا ہے، لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ ان کی ایک بٹیک تھی اور وہ بہت باعزت لوگ تھے. تو میں ان کے گھر میں رہتا تھا. تو وہ جو سارتا تھی، درزن جو تھی، وہ جب بھی میں کبھی داخل ہوا اس نے ہمیشہ کہا chiudi la porta per favore، جو دروازہ بند کرنا. تو دیکھیے وہ چڑ جو چلی تھی میرے بچپن سے وہ میرے ساتھ ساتھ ایم اے پاس کرنے کے بعد، یونیورسٹی کا پروفیسر ہو چکنے کے بعد بھی ساتھ ہی چلی گئی. تو جب یہ بار بار بات سننی پڑتی تھی تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر لوٹ کے جانا دروازہ بند کا. میں تو عادت ہی نہیں اس بات کی. کبھی ہم آرام سے دھیمے انداز میں گربا پائی سے داخل ہی نہیں ہوئے، اور کبھی ہم نے دروازہ نہیں بجایا، جیسا کہ قرآن میں بڑی سختی سے حکم ہے کہ جب کسی کے ہاں جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لے لو، اور اگر وہ اجازت دے تو آؤ، نہیں تو نہ آؤ. اور اگر اتفاق سے دیکھیے، پتہ نہیں یہ 28 پارے میں یا 29 میں، اور اگر اتفاق سے تم نے اجازت نہ لی ہو اور پھر اس کے گھر چلے جاؤ اور وہ کہہ دے کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا، تو ماتھے پر بل ڈالے بغیر واپس آ جاؤ. یہ کیا پیارا حکم ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کیا اندر گھسا بیٹھا ہے، ایسے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مل سکتا، باہر نکل اس کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ آتا ہے ہماری اناج طرح کی. تو یہ کہنا کہ chiudi la porta per favore، دروازہ بند کر دیں پلیز، یہ عجیب سی بات لگتی ہے. تو ایک روز میں نے ضد ہو کر اس سے پوچھا اپنی لینڈ لیڈی سے کہ آپ اس بات پہ اتنا کیوں زور دیتے؟ میں ایک بات تو سمجھتا ہوں کہ یہاں سردی بہت ہے، برف باری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، اور تیرا وینتو جسے کہتے ہیں بہت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کھلے ہوئے دروازے میں سے بالکل شمشیر زنی کرتی ہوئی داخل ہوتی کمروں میں. تو یہاں تک تو آپ کی یہ جو فرمائش ہے بجائے کہ دروازہ بند، لیکن آپ اس پہ بہت زیادہ زور دیتے. کبھی اگر ذرا سا کھلا رہ گیا اور اس میں سے ذرا سی ہوا آ گئی یا ذرا سی بوچھاڑ آ گئی تو ایسی کون سی بات ہو. تو اس نے کہا کہ تم ایک سٹول لے لو اور یہاں بیٹھ جاؤ. وہ مشین سی رہی تھی، میں بیٹھ گیا. تو اس نے کہا کہ دروازہ اس لیے بند نہیں کرایا جاتا، اور ہم بچپن سے بچوں کو اس لیے اس بات کی تربیت نہیں دیتے کہ ٹھنڈی ہوا نہ آئے یا دروازہ کھلا رہ جائے تو کوئی جانور اندر نہ آئے. اس کا فلسفہ تو اس سے بہت مختلف ہے، جو ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ذہن میں مرتسم کر دیتے ہیں، پکا لکھ دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اپنا دروازہ، اپنا وجود ماضی کے اوپر بند کر دو. آپ ماضی میں سے نکل آئے اور آپ حال میں اس جگہ پر داخل ہو گئے، تو ماضی سے ہر قسم کا تعلق کاٹ دو اور بھول جاؤ کہ تم نے ماضی کیسا گزارا ہے، اور تم ایک نئے مستقبل میں داخل ہو رہے ہو. ایک نیا دروازہ تمہارے آگے کھلنے والا ہے، ورنہ اگر وہی کھلا رہے گا تو تم پلٹ پلٹ کر اس کی طرف دیکھتے رہو. تو ہمارا فلسفہ یہ ہے سارے مغرب کا کہ دروازہ بند کر دو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکڑی کا دروازہ یا لوہے کا دروازہ یا پلاسٹک کا دروازہ، بلکہ تمہارے وجود کے اوپر ہر وقت کھلا رہنے کا ادھر. تو میں ان کی یہ بات نہیں سمجھ سکا تاکہ میں لوٹ کے یہاں نہیں آ گیا، اور جن کا میں ذکر کیا کرتا ہوں اپنے بابوں سے نہیں ملنے لگا. تو بابا نے یہ تعریف بتائی مومن کی کہ مومن کی ڈیفینیشن، مومن وہ ہے جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے خوف زدہ نہ ہو. جو ماضی کی یاد میں مبتلا نہ ہو اور مستقبل سے کہ یا اللہ پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہونے، وہ حال میں زندہ ہو، آج کے دن میں زندہ ہو. اس وقت مجھ پر یہ ٹائم، یہ روشنی، یہ سایہ اس طرح سے گزر رہا ہے اور میں اس کے درمیان اس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہوں. مجھ کو نہ تو یاد ہے اپنے ماضی کی کہ وہ کیسا تھا، نہ یہ خوف ہے مستقبل کا، نہ حال. تو آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی اکثر کہ فلاں بزرگ بڑے صاحب حال تھے.
سنا ہوگا کہ بڑے صاحب حال بزرگ تھے، مطلب یہ کہ ان کا تعلق حال سے تھا، وہ ماضی کی یاد میں اور مستقبل کے خوف میں مبتلا نہیں تھے۔ تو جب ان سے یہ میں نے سنا کہ chiudi la porta per favore کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ بند کر دو، اب تمہارا ماضی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، آپ ایک اور ایرا میں، ایک اور عہد میں، ایک اور وقت میں، ایک اور زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، اب آپ کو اس زمانے سے فائدہ اٹھانا اور اس زمانے کے ساتھ نبرد آزمائی کرنا۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو میرے تو چکا چوندھ ہو گئی ذہن میں تو اس کا مطلب میں کیا، ہم سارے ہی یہ نہیں لیتے تھے، ہم تو دروازہ بند کرنے کا مطلب یہی لیتے ہیں جو عام طور پہ لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بچوں کو شروع سے سکھانا کہ جب تم آگے بڑھتے ہو، جب تم زندگی میں داخل ہوتے ہو کسی نئے کمرے میں، تو تمہارے آگے اور دروازے ہیں جو کھلنے چاہیے، یہ نہیں کہ تم پیچھے کی طرف دھیان کر کے بیٹھو۔ جب وہ کہہ چکی یہ بات اور میں نے سنی تو پھر میں اس پہ غور کرتا رہا اور میرے ذہن میں اپنی زندگی کے واقعات، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کے واقعات بطور خاص اجاگر ہونے لگے، اور میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو ہر وقت ماضی کی فائل بلکہ ماضی کے البم بغل میں دبائے پھرتے ہیں۔ اکثر ان کے پاس تصویریں ہوتی ماضی کہ بھائی جان میرے ساتھ یہ ہو گیا جناب، میں چھوٹا ہوتا تھا تو میرے ابا جی مجھے مارتے تھے، ستیلی ماں تھی، وہ نکلتے ہی نہیں اس سے کہ جی آپ اس وقت کیا ہیں، کہنے لگے میں ڈپٹی کمشنر ہوں لاڑکانے کا یہ چکر کا، لیکن رونا کیا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زمانہ بڑا ظلم کرتا رہا ہے۔ وہ ہر وقت یہی کہانی سناتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے مشرق میں، تقریباً سارے ہی مشرق میں، ایشیا میں اور فارغ سے یہ رواج بہت عام ہے، اور ہم ذکر جب بھی کریں گے اس دردناکی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ ہماری آپا سبھی ہیں، وہ کہتی ہیں جی میری زندگی بہت بربادی میں گزری بھائی جان، اور میں نے جو مشکل سے وقت کاٹا ہے یہ میرے بچے ہیں، یہ ایک تو وہاں ورلڈ بینک میں لگا ہوا ہے، ایک یہاں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایک بس ان کو اور بیٹا سرجن ہے، بہت مائکرو سرجن۔ تو کہنے لگی لیکن ان کے خاوند ماشاءاللہ ان کی اچھی تنخواہ تھی، اچھی رشوت بھی لیتے رہے، تو اچھے فرنج بینیفٹس بھی تھے، کافی کامیاب زندگی بسر کی انہوں نے۔ تو اب وہ ہمارے خالو، ہم تو بہن کہتے ہیں ان کو، وہ بھی کہتے ہیں، میں نے کہا جی رشوت لینے، کہنے لگے ہاں بس وہ ہو ہی جاتا ہے، وقت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آدھی رشوت تو آپ سرکاری افسر فرنج بینیفٹس کی لیتے، مثلا آپ کی 18,000 روپے تنخواہ ہوگی تو ایک کار، ایک دوسری کار، 5 نوکر، گھر مفت کا، یہ اللہ کے فضل سے بہت بڑی چیز ہوتی۔ اس کے علاوہ بھی کہنے کے نہیں برخوردار، اس کے علاوہ بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم نے بڑا دکھی وقت گزارا ہے، مشکل میں گزارا، ہمارا ماضی بہت دردناک تھا۔ وہ ماضی کا دروازہ بند ہی نہیں کرتے، ہر وقت کھلا رکھتے، نہ صرف کھلا رکھتے ہیں خاتون حضرات، وہ اپنے ماضی کو ساتھ اٹھائے پھرتے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، اور آج کے بعد آپ بھی اگر غور فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اپنے ماضی کی رنگین البمیں ہوتی ہیں، ان میں فوٹو لگے ہوئے ہوتے ہیں ماضی کے، اور دکھ درد کی کہانیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر وہ دکھ درد کی کہانیاں بند کر دیں اور کسی نہ کسی طور پر تگڑے ہو جائیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا تو اب اور کھولے گا، تو یقیناً کھلتے جائیں گے۔ اگر آپ پلٹ کے بیک ہی دیکھتے رہیں گے اور اس دروازے میں سے جھانک کے وہی پرانی گندی بندی پیش پا افتادہ گری پڑی دانوں کے بل گری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے، آگے نہیں چل سکیں گے۔ تو یہ مجھے پتہ چلا کہ شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں سمجھتا رہا تھا۔ وہ تو اچھا ہو گیا کہ اتفاق سے میں وہاں چلا گیا، ورنہ ہمارے جو انگریز استاد آئے تھے انہوں نے اس تفصیل کے ساتھ بھی بتایا تھا۔ تو آپ کو بھی، ہم کو بھی، سب کو بھی یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور ہمارے بابے جن کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں اور بار بار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، ان کے ڈیروں پہ آپ جا کر دیکھیں، وہ ماضی کی بات نہیں کرنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آپ یہاں آ گئے ہیں، یہ نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، آپ بالکل روشن ہو جائیے، چمک جائیے، یہ رحمتوں والے باغ ہے، برکتوں ہمارے جیسے نالائق بری حیثیت رکھنے والے آدمی ان کی خدمت حاضر ہوتے ہیں تو وہ نعرہ مار کے کہتے واہ واہ رونق ہو گئی ہمارے میلے
یہ ہمارے ڈیرے کی کہ آپ جیسے آدمی آگے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ مستقبل بنا ہوا ہے، آپ نے تو آگے کی طرف چلنا ہے اور سارا سہارا اس سے ملنا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، لیکن سارے ہی اپنے اپنے انداز میں مستقبل سے خوفزدہ ہوئے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ کیوں کیا ہوگا؟ ہم کوئی ایسے گرے پڑے ہیں، ہم کوئی ایسے مرے ہوئے ہیں، ہمارا پچھلا دروازہ تو بند ہے، اب تو ہم آگے کی طرف چلیں گے اور تو ہمارے پاس کوئی رستہ ہے ہی نہیں، اور ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے بھی حکم دے دیا کہ مایوس نہیں ہونا۔ حالات مشکل ہوں گے، تکلیفیں آئیں گی، بہت چیخیں نکلیں گی، بہت تکلیفیں ہر طرح کی آئیں گی، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کے ذریعے یہ فرمان دیا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انکار۔ اور بعض اوقات یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی رحمت کے کیا کیا روپ ہوتے ہیں۔ آدمی تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، میں خدا نہ ڈیموٹ ہو گیا، لیکن اس ڈیموٹ ہونے میں کیا راز ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس راز کو پکڑنے کے لیے ایک ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اور اس سے پوچھے کہ سر یہ میرے ساتھ ڈیموشن، میرے ساتھ یہ تنزلی کا کیوں تعلق قائم کیا گیا؟ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیوں۔ لیکن ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا، پریشانی میں اتنا گم ہو جاتے ہیں، کبھی بھی یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ بازاروں میں جانے کے لیے وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت ملتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کی، اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ملتا۔ آپ یقین، میں آپ سے پوچھتا نہیں، میں بیچ بیچ میں شامل ہوں، میں اگر اپنی ذات سے پوچھوں کہ اشفاق احمد صاحب آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کتنا وقت ملتا ہے؟ آپ نے کبھی اپنا احتساب کیسے کیا؟ دوسروں کا احتساب تو ہم روز کر دیتے ہیں، اخباروں میں، کالموں میں، ایڈیٹوریلز کے اندر۔ میرا بھی تو ایک وجود ہے، میری بھی تو ایک شخصیت ہے، میں بھی تو یہ چاہوں گا کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں ہو گیا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر خفیہ طور پر مجھے اس کا کوئی اعلان نہیں کرنا ہے، خفیہ طور پر اس کے لیے اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس نے ایک راستہ رکھا ہوا ہے توبہ کا۔ کئی تو آدمی کہتے ہیں نا کہ نفل پڑھیں، آپ ورد وظیفہ کریں، وہ چلے گا نہیں جب تک کہ آپ نے اس کیے ہوئے برے کام کے لیے توبہ نہیں کر لی۔ توبہ ضروری ہے، جیسے آپ کاغذ لے کے نہیں جاتے کہ ٹھپا لگوا کے نیچے سے، پھر وہ آگے دستخط کر دے گا، پھر آپ کا کام چل جائے گا۔ تو توبہ وہ ٹھپا ہے جو لگ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ خفیہ بیٹھے ہوں، دروازہ بند کیا ہوا، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں یہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، تو یہ ہو گیا اور میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ میں یہ ریزن نہیں دیتا کہ ہیومن بینگ ویک ہوتا ہے، انسانی کمزوری ہے، یہ بہت فضول بات ہے، ایسی کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جی مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں آپ سے، اور میں کسی کو بتا نہیں سکتا اس لیے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، کیوں بتاؤں؟ تو وہاں سے معافی مل جاتی، پھر زندگی کا پھر راستہ ایک نیا بڑا شاندار، بڑا کامیاب چل نکلتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ماضی کو ہی اٹھائے پھریں گے، اس کی فائلیں ہی لیے پھریں گے اور یہی رونا روتے رہیں گے کہ میرے ابا جی نے کیا کر لیا، دوسری شادی کر لی تھی فرض کیجیے انہوں نے، یا میرے ساتھ سختی کرتے رہے، یا انہوں نے بڑے بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھ کو کچھ کم دے دیا، یا چھوٹے نے زیادہ لیے بڑا کم رہ گیا، یا شادی میں کوئی گڑبڑ، تو ختم نہیں ہوگا کبھی بھی کام۔ پھر تو آپ وہیں کھڑے رہ جائیں گے دہلیز کے اوپر، نہ دروازہ کھولنے دیں گے نہ بند کرنے دیں گے، جگہ میں پھنسے ہوئے رہیں گے۔ لیکن آپ کو تو شٹ دا ڈور بیہائنڈ یو کر کے زندگی کو آگے، آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے ایک مرتبہ کہ آپ نے اس بات کے سن چکنے کے بعد، جو میری نہیں ہے، میری لینڈ لیڈی میری درجن کی بات ہے جو بہت اعلیٰ درجے کی سلائی کرتی تھی اور ان کا بڑا نام تھا روم میں، ان کی بات پہ عمل کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو بھلایا اور رونا چھوڑا اور ہر ایک کے پاس جا کر رحم کی اور عاجزی کی بھیک مانگنی ترک کی۔ اکثر آدمی بھیک ہی مانگتے ہیں، جی میرے ساتھ، اس نے کہا غلام محمد یار نور محمد سلیم تیرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اتنے کہہ سکتے ہیں، اس سے آپ کو ملے گا تو کچھ نہیں، صرف 2 لفظ ہیں جو آپ اس سے حاصل کر لیں گے اور سمجھیں گے کہ جناب میں نے بہت کچھ سر کر لیا، کلا آپ کا بدستور موجود رہے گا جسے سر کرنا ہے۔ تو اگر آپ کبھی
بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے آگے پوچھیں اشفاق صاحب ہمیں کو بابا بتائیں، ہم جا کے اس کا ٹینٹوا دعائیں بابے کا کہ میرا کام کر کے دو، ایسے نہیں ہے، آپ خود بابا ہیں۔ میں بار بار آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ نے اپنی طاقت کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں۔ وہ ہمارے جوگی کہا کرتے ہیں کہ ہاتھی کی طاقت جو ہے وہ سارے جانوروں سے زیادہ ہے، لیکن چونکہ اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اس نے اپنے وجود کو پہچانا ہی نہیں۔ ہاتھی جانتا ہی نہیں میں کتنا بڑا ہوں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم سب کی آنکھیں بھی اپنے اعتبار سے چھوٹی ہیں، اور ہم نے اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو جانا ہے۔ اللہ میاں نے تو انسان کو بہت عرفہ اور اعلیٰ بنا کر اور مسجود ملائک یعنی فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے آرڈر دے دیا تھا۔ پھر یہ بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ اب جتنی بھی مخلوق نے انسان کو سجدہ کیا تھا وہ اب تک انسان کے ساتھ ویسا ہی نباہ کر رہی ہے، یعنی شجر، حجر، نباتات، جمادات، فرشتے وہ انسان کا احترام کر رہے ہیں، انسان سے احترام نہیں ہو پا رہا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو درختوں نے انسان کو سجدہ کیا، پتھروں نے کیا، بہتی ہوئی ندیوں نے کیا۔ اس وقت میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اب جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس وقت کروڑوں ٹن برف جو ہے ہمارے پہاڑ کیٹو کے اوپر پڑی ہوئی، وہ اس وقت آواز پکار کے سورج کی منتیں کر رہی ہے کہ ذرا ادھر کرنے زیادہ ڈالنا، پانی ہے نہیں جناب میں بالکل سوکھ گیا، تو میں نے پانی پہنچانا ہے اور نو انسان کو پینے کے لیے پانی چاہیے۔ اپنا آپ پگھلاتی ہے برف، تڑپتی ہوئی آتی ہے اور آپ کو پانی لے کے جاتی ہے۔ سوئی گیس جو بالکل ڈیڈ چیز ہے زمین کے اندر موجود ہے، صبح کے وقت سوئی گیس اگر آپ غور سے اس کی آواز سنیں اور آپ یہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ کو یہ آوازیں آنے لگیں تو چیخے مار مار کر کہہ رہی ہوتی ہے نیچے والی سوئی گیس سے، نہیں کڑیو چھتی کرو، گیس کو کہتی باہر نکلو، جلدی کرو، تم تو ابھی ہار سنگار کر رہی ہو، بچوں نے اسکول جانا ہے، ناشتہ دینا ہے، لوگوں نے دفتر جانا ہے، چلو اپنا آپ قربان کرو ناشتہ۔ تو وہ کہتی ماسی ہم نکل تو رہی ہیں اب 2 منٹ، انہوں نے کہا نہیں جلدی نکلو جلدی، اور وہ اپنا آپ قربان ہو کے جل بل کے آپ کا ناشتہ، آپ کی روٹی حالی تیار کر لی، کیونکہ سوئی گیس نے ایک دفعہ سجدہ کیا ہوا ہے آپ کو۔ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے آم لے لیں، کوئی پیڑ سیب اعلیٰ درجے کا ہمارا ناردرن ایریا میں ہوتا ہے، یہ قربان ہو رہا ہے۔ آج تک کسی انور رٹول نے یا کسی سمر بہشت درخت نے اپنا آم چوب کے نہیں دیتا، خود بھی تو کھا سکتا ہے۔ دیکھو نا ہم جیسے انسان اب خود کرتے ہیں، اپنا لکو کے رکھتے ہیں، ہر چیز چھپا کے رکھتے ہیں۔ وہ درخت یہی پکار پکار کہتا ہے کہ جی ادھر سے میرا پھل اتارو جی، یہ بلوچستان ضرور بھیجنا، وہ لوگوں کو آم کم ملتا ہے، سارا کچھ ہی اپنا قربان کیے چلا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ، اور وہ خوش ہے۔ اور آج تک کسی درخت نے یہ نہیں کہا کہ ہماری بھی کوئی زندگی ہے جی، جب سے گڑے ہوئے ہیں وہیں کھڑے ہیں، نہ کبھی اکاڑے گئے، نہ ہم نے دیکھا ملتان سے آگے نکلے ہی نہیں، یہ تو فضول زندگی ہے۔ میرا پوتا کہتا ہے دادا بہت ممکن ہے کہ وہ بیچارہ ہماری طرح سے روتا ہو، اخبار چونکہ نہیں چھاپتا تو اخبار پریشان ہوتا ہوگا درخت۔ میں نے کہا نہیں پریشان نہیں ہوتا، وہ خوش ہے، ہوا میں جھومتا ہے۔ کہنے کہ آپ کو کیسے پتا خوش ہے؟ میں کہا وہ خوش اس لیے کہ ہم کو پھل دیتا ہے، جو ناراض ہوگا وہ پھل نہیں دے گا۔ تو میں اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں، میں جو اشفاق احمد ہوں، تو میں پھل نہیں دیتا کسی کو۔ میرے سارے دوست، ساری مخلوق، سارے آدمی میرے قریب سے گزر جاتے ہیں، نہ میں انور رٹول بن سکا، نہ سمر بہشت بن سکا، نہ میں سوئی گیس بن سکا، نہ میں بہتا ہوا پانی بن سکا، یہ ساری چیزیں دیتی چلی جاتی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔